السلام علیکم۔ ہوں خرید چکا ہوں، بیٹا بولا۔ بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے۔ باپ: کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں اور کہتے ہو۔ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا: میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے کہا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتا ہے، ابوالقاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جنت جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے، ہم چلے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔